صلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ کر لیں، صلوات سارے میری دعا ہے اس جلیلۃ القدر عبادت کو میرا اللہ بارگاہ سرکار رسالت میں قبول فرمائے۔ آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں اللہ مستجاب فرمائے۔ بانیان مجلس کے اللہ رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے سرکار ولی العصر مولا کے ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے۔ بحمداللہ آپ تھوڑے نہیں کافی صاحبان ہیں، اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو قبولیت دعا کے لیے صلوات سارے اجازت ہے میں تھوڑی بات آپ سے کروں۔ صاحبان محترم، اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہنما پیشوا بھی بہت سے ہیں، لیکن اس حیثیت کا کوئی قبیلہ اللہ کے اس جہان میں ہے ہی نہیں کہ جنہیں لا شریک اللہ کی نماز میں شریک نہ کیا جائے تو اللہ کی عبادت ہی پوری نہیں ہوتی۔ جی مہربانی، جی شکریہ۔ شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، کیمرے کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ کائنات کا واحد قبیلہ آل محمد کا ہے۔ یہی سبب ہے کہ امام شافعی جیسے امام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام فرماتے ہیں حضور کی اہل بیت، میں آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی سمجھتا ہوں کہ آپ پہ درود نہ پڑھا جائے تو کسی کی بھی نماز نہیں۔ جی مہربانی۔ یہی سبب ہے کہ میرے اس ملک میں کچھ وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ والے کہلواتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور مسلمان ہے ہی نہیں۔ سنی یا نبی کرتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے ہیں، اللہ کے قریب صرف ہم ہیں۔ مجھے ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے کہ جو دیواروں پہ لکھواتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، حالانکہ ان کی اذان اللہ پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ نہیں، میرا خیال ہے آپ تھوڑی زحمت فرما لیں، جب اللہ کافی ہے تو پھر 4 دفعے اللہ اکبر کہہ کے اذانیں ختم کر لو۔ ایک طرف کہتے ہو ہمیں اللہ کافی ہے اور اذان میں کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تم ہم سے علی ولی اللہ پوچھ رہے تھے، ہم جناب سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس حساب سے پڑھ رہے ہیں،
جب نظریہ اور عقیدہ آپ کا یہ ہے. حالانکہ وہ بھی میں نے کئی جگہوں پہ وضاحت کی ہے، وہ جو لفظ ہے نا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہے. اب بندے نئی نسل کے جو مستقبل پاکستان کا طلباء و طالبات ہیں، ان کے ذہن میں اصل میں یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ کوئی پنجتن پاک نہیں، کوئی اہل بیت رسول نہیں، کوئی آل محمد نہیں، کوئی اہل بیت مصطفیٰ نہیں، بس صرف اللہ ہی اللہ ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ شرعی چالاکیاں بندے کر رہے ہیں، وگرنہ اگر یہ دیانتدار ہوتے تو یہ آیت کا لہجہ دیکھتے کہ اللہ نے ہم سے نہیں کہا کہ کہہ دو اللہ کافی ہے، اللہ نے حضور سے کہا تھا قل حسبی اللہ، محمد تو ان سے کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. پریشان تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ بہت شکریہ میرے بھائی. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. تیرے لیے اللہ کافی ہے تو اذان اللہ تک رکھو، اللہ کافی ہے کلمہ شریف اللہ تک رکھو. اللہ کافی ہے تو واجب نماز اللہ تک رکھو، کیونکہ نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے، اللہ کی ذاتی عبادت ہے. ہر نمازی کہتا ہے میں 2 فجر پڑھتا ہوں، فرض پڑھتا ہوں، یا ظہر اثر پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، خالصتاً اللہ کی ذاتی عبادت ہے. اور اس عبادت میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ باقی صورتیں بدل کے پڑھی جا سکتی ہیں، الحمد بدلنے کی کسی بھی فقہ میں اجازت نہیں ہے، لہذا مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے باوضو میری بارگاہ میں ہیں. والدین نے اولاد سے پیار کیا کرنا ہے جتنا خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. اللہ کو اپنے بندے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب یہ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اللہ سن رہا ہوتا ہے. اور جب یہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے تو پہلے ہی حد کر دی، مجھے رب العالمین کہا، مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، مجھے مالک یوم الدین کہا، عبادت بھی میری کرتے ہو، مدد کی ضرورت کہاں پڑ گئی ہے؟ نمازی جلدی سے کہتا ہے اہدنا الصراط، نہیں ذرا زحمت فرمائیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ تیری مدد کے بغیر نظر ہی نہیں آ سکتا، لہذا ہماری مدد فرما، ہمیں سیدھا راستہ. ذرا گہری بات بھی سمجھ لیا کریں. ایاک نستعین کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یا علی مدد نہ کہو. مدد کہاں مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط. کچھ پڑھے لکھے بندے ہو سکتا ہے ذہن پہ بوجھ لے جائیں کہ رضوی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں اہدنا الصراط، میں سرکاری ترجمہ کر رہا ہوں. مسلک جعفریہ میں ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں جو بھائی کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی. اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب مسجد سے باہر آپ جان کھا رہے تھے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو راستہ ان لوگوں کا دکھا. اب بھی اللہ سے اللہ کا راستہ مانگو. یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. مہربانی سرکار، آپ جی ہیں جی، آپ زندہ و سلامت رہیں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مذہب بدلیں، آپ اپنا مسلک، آپ جس مذہب پہ اسی پہ رہیں، لیکن زندگی کو اہمیت دو. پتہ نہیں ہے سانسیں کتنی باقی ہیں. اپنے علماء سے صرف اتنا پوچھ لو کہ وہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا ہے، اور کسی فقہ اور کسی مکتب میں آیت صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کہیں جی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. دولت والا راستہ مانگتے ہوتے پھر تو میاں صاحبان کے راستے پہ چلنا پڑتا، پوری پاناما لیکس کے راستے پہ
ہمیں چلنا پڑتا. لیکن شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، راستہ دولت والوں کا نہیں ہے، راستہ نعمت والوں کا ہے. دولت کی اہمیت ہوگی، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، لیکن دولت اور نعمت میں فرق ہے. دولت اور نعمت کا فرق بتا رہا ہوں، آپ بے نیازی کریں گے تو میں سمجھوں گا میں بات ہی نہیں سمجھا سکا. دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا. آپ جیئے مہربانی سرکار. لہذا دولت اور ہے، نعمت اور ہے. راستہ نعمت والوں کا مانگا جا رہا ہے. اور اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے علماء تو یہ نہیں بتاتے کہ نعمتوں والے کون ہیں، تو میری ان سے اپیل ہے، علماء تیرے نہیں بتاتے، تمہاری نماز بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کی نماز ختم نہیں ہوتی یا سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا لازم ہے، جس کا امام شافعی علیہ رحمہ نے اشارہ کیا. کفاکم من عظیم القدر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ، کہ جو آپ پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو درود ابراہیمی پڑھنا پڑتا ہے. اور درود ابراہیمی کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. پہلے محمد کی آل، پھر ابراہیم کی آل. کرنا اللہ اللہ تھا، کر آل آل رہے. بول پڑھو زحمت فرما لیا. جی بسم اللہ جی سرکار. لہٰذا بہت شکریہ. لہٰذا صاحبان یہ تو زندہ گفتگو ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی مشکل کتابیں نہیں ڈھونڈنا پڑتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو جناب فرما رہے ہیں، خود آپ کر رہے ہیں کہ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. اب ماشاءاللہ جید مجمع ہے اور نکھرے نکھرے بزرگ نوجوان چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، بات کی آپ قدر بھی کرتے ہیں. لفظ ہیں کہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجی. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، نبی ہوتے ہی ڈیرے دار ہے. میرے ملک میں نبیوں کے قصے اس طرح بنا دیے گئے ہیں کہ بندے یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ جی میں تبلیغی جماعت والے لگے پھرتے نے، پیغمبر بھی انجے ہی پھرتے سن. ایسا نہیں. ڈیرے دار کس کو کہتے ہیں؟ ڈیرہ بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے اسے ڈیرے داری کہتے ہیں. اور اللہ کے یہ نبی ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا ڈیرے دار ہے یہ نبی کہ اس نے ساری زندگی بغیر مہمان کے کھانے نہیں کھائے. اچھا مجمع کی آپ کی نوعیت بیٹھنے کی اس طرح سے ہے، سیٹنگ اس طرح سے ہے کہ میں ادھر دھیان دیتا ہوں تو یہ چپ ہو جاتے ہیں، ادھر بات کرتا ہوں تو آپ چپ کر جاتے ہیں. جی اچھا مہربانی سر، بہت شکریہ، مہربانی. ابراہیم نے پوری زندگی بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھایا. تو جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں نا، ان کے دوست دور تک ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں. اب تو سارے علاقے سٹی ایریاز بن گئے، لیکن ابھی بھی کچھ پنڈ ایسے ہیں جہاں 5 بجے سے بھی پہلے آخری ویگن شہر چلی جاتی. وہاں اگر کوئی 10-15 بندے بکریاں مجھاں دا کھرا لب دے آ جان اور شام ہو جائے، کنوینس بھی نہ ملے شہر جانے کی، پھر وہ پنڈ میں پوچھتے ہیں یہ تھے ڈیرے والا گھر کے. ڈیرے والا گھر اسے کہتے ہیں جو ایمرجنسی میں 15-20 بندوں کو کھانا بھی دے سکے، سونے کو بستر بھی دے سکے. اور یہی سبب ہے کہ ڈیرے دار جو بندے ہوتے ہیں ان کی باتیں بندے دور دور تک کرتے ہیں. کئی پنڈ قصبے بندوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں. ہاں باقی یعنی ہمارے علاقے میں شیخو پور کا نام نہیں ہے، آغا سردار علی جان کا نام ہے. نہیں واقعی یعنی کچھ جگہ بندوں سے مشہور ہو جاتی.
اور جو ڈیرے دار لوگ ہوتے ہیں ان کی یاریاں دوستیاں پھر دور تک ظاہر ہے بھائی، وہ 25 بندے جو ایمرجنسی آ کے رات بھی رہے، کھانا ملا، ناشتہ ملا، وہ تو قصیدے دور تک پڑھیں گے نا کہ یار کیا کہنے اس بندے کے. تو ڈیرے دار بندوں کی یاریاں دوستیاں بڑی دور تک ہوتی ہیں. ابراہیم بھی اپنے زمانے کا ڈیرے دار بندہ تھا، دور دور تک مہمان اس کی باتیں کرتے تھے. یاریاں دوستیاں ابراہیم کی بہت تھی، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. نہ زحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دے آپ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ جی، مہربانی، بہت شکریہ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں، درود ابراہیم کے ساتھیوں پہ نہیں، درود ہوتا ہی آل پہ ہے. تھوڑا سلو، یہ آواز ٹکرا گونج آ گئی ہے. درود بنا ہی آل کے لیے، درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سجتا ہی آل پہ. اور اگلی منت میں مہمان سید کر رہا ہوں، جن پہ نماز میں درود پڑھو ان کا جب نام لینا پڑھے تو رضی اللہ نہ کہا کرو، علیہ السلام کہا کرو. ہاں یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں، نہیں، رضی اللہ کا اپنا مقام ہے، رضی اللہ کی بہت عزت ہے. رضی اللہ ٹائٹل صحابیوں کا ہے. بندے کہتے ہیں جی، کچھ لوگوں نے ایک دور میں کہا کہ جی یہ شیعہ صحابہ کرام کو مانتے نہیں ہیں اور صحابہ کی عزت نہیں کرتے. یہ ایک سازش کی گئی میری ملت کے خلاف، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوئی تھی. میں نے پہلے بھی کہا ضیاء نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا، اچھا آدمی تھا. اس نے کچھ بیج ایسے بوئے کہ اللہ جانے اس ملک نے کب تک وہ فصلیں کاٹنی ہیں، اور ہر ان چیزوں کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچتا رہے گا. کہیں لسانی گیم کھیلی، کہیں فرقہ وارانہ چکر چلائے، اور ایک ملک کی فضا مذہبی ایسی بنا دی، ایک دوسرے پہ الزام کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، کافر کافر. ایک بندہ کہنے لگا شریعت میں سب سے بڑی کافر کی گالی ہوتی ہے، ہم نے شیعوں کو وہ بھی دے کے دیکھ لی ہے، بجائے شیعہ غصہ کرنے کے انجوائے کرتے ہیں. ہاں باقی صاحب نے کہا شاہ جی آپ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے، لوگوں نے آپ کو کافر کہا اور آپ پھر مسکرا جاتے ہیں اور انجوائے کیا آپ نے. میں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو یا تو تشریح کر دیتے تھوڑی سی کہ کافر کیوں ہے. کہنے لگے آپ صحابہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ اللہ رسول کو مانتا ہے اور صحابہ کو نہیں مانتا پھر بھی وہ کافر نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر کافر کو مسلمان کرنا ہو کلمہ محمد کا پڑھاتے ہیں، صحابیوں کا نہیں. میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں نا. لہٰذا مسلمان کافر اگر مسلمان ہوتا ہے تو حضور کا کلمہ پڑھ کے ہوتا ہے. تو مسلمان کافر وہ بنے گا جو محمد کو چھوڑ جائے گا. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. ہم حضور کے قائل ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، رسول اللہ کی رسالت کے قائل ہیں، ختم نبوت کے قائل ہیں. ہم عزت کرتے ہیں صحابہ کی بھی، لیکن اگر کوئی صحابہ کرام کو نہیں بھی مانتا آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے. یہ جذباتی باتیں تھوڑی ہیں، آخر دین اور اسلام اور شریعت سے ان باتوں کا تعلق ہے. آپ ذہنوں میں زہر بھرے جا رہے ہیں، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. سرکار نقصان بہت ہوگا، کہاں سے نقصان پورے کرو گے. مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اگر صحابہ کو نہ ماننے والا بندہ کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ زحمت فرمائیں، بولے میرے ساتھ، میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. توجہ تو ہے نا سرکار. لہٰذا ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں. ہاں ایک چیز ہوئی ہے کہ ہم نے جب صحابہ کے نعرے ملک میں چلے، ہماری سادگی کہو یا سیاسی غلطی کہو کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ تنظیمیں نہیں بنائی، ہم نے صحابہ کے نام پہ افراتفری نہیں پھیلائی، ہم نے صحابہ کے نام لے کے لڑائیاں نہیں لڑیں. کیونکہ صحابہ کا نام لے کے بندہ لڑائی لڑتا اچھا ہی نہیں لگتا، وہ تو خود لڑائیوں سے بچتے تھے. صحابہ نے امن کی بات کی، صحابہ نے محبت کی بات کی،
صحابہ نے لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں کی. آپ پوری سیرت پڑھ لیں, پوری ہسٹری پڑھ لیں. لہٰذا ہم عزت احترام کرتے ہیں صحابہ کرام کا, لیکن ہاں یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ سیاست نہ کی, ووٹ نہ مانگے, چندے نہ مانگے, تنظیمیں نہ بنائیں وغیرہ. جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے, ہمارے جتنی عزت کس نے کرنی ہے؟ یہ عزت ہے محمد کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. ہاں بول پڑھیں, آپ رحمت فرمائیں, میری بات کی آپ تائید فرمائیں کہ ہم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ ٹائٹل حضور کے صحابیوں کا ہے. ایک صاحب, میں نے پہلے بھی یہ بات کہیں ڈسکس کی, میرا جو آبائی علاقہ ہے وہ گجرانوالہ ہے. جغرافیائی مجبوریاں نہ ہوتی تو گجرانوالہ کو سعودی عرب کی تحصیل ہونا چاہیے تھا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں واقعی وہ ایک سید بادشاہ خوارزمی صاحب, ایسا سسٹم ہے ان کا کہ وہ پیغمبروں پہ ان کی بریک نہیں لگتی, نبیوں پہ نہیں رکتے, بس اللہ. وہاں کو مر جائے تو فاتحہ دعا تک نہیں مانگتا. اور اگر کوئی بندہ ہوتا ہے نا کہ صف پڑی ہوئی ہے, آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, بھورا صف پھوڑی جی, تو ناواقف بندے بھی موٹر سائیکل سے اتر کے بیٹھ کے فاتحہ دعا کر لیتے. گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کا یہ حال ہے کہ وہ ناواقف بندہ اتر کے دیکھے پھوڑی پہ بندے بیٹھے ہوئے, وہ کہے جی دعا منگو, تو کہوں گھر والا نے جی ساڑھے چ دعا نہیں ہوندی. ہن اگلا بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا اچھا پھر بد دعا کرو. جی بسم اللہ, مطلب سوچنے والی بات ہے یار. کہتے ہیں جی میت کو دعا کا ثواب نہیں ہوتا. میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کلیئر کرتا ہوں, بزرگوں کے ذہن میں تو ہر چیز ہوتی ہے, ہمارے بچے ہمارے طلبہ و طالبات کے ذہن میں بھی باتیں ہونی چاہیے تاکہ اگر کہیں بات کرنی پڑ جائے وہ کر سکیں. یہ مطلب بندے جان کھاتے ہیں جی, میت بعد مردہ مر جاتا ہے, آپ اسے دفناؤ, اس نے جو عمل کیے ہیں وہی کام آئیں گے, بس عمل کام آئیں گے. یہ بات کی دعا نہیں پہنچتی. یہ شیعہ سنی مرنے والوں کے لیے 40 دن جناب ختم دلاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور اصالِ ثواب کی پتہ نہیں کیا کیا رسمیں بنا رکھی ہیں. یہ کچھ نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا ثواب, مرنے والے کو ثواب نہیں ہوتا, مرنے والے کو دعا کا ثواب نہیں ہوتا. اے بھائی اور نے جگایا یا علی مدد سرکار, جی تواڈے نال ہی ہوں. سونا صرف ہجرت کے بستر پہ ہی بات ہوتا ہے. سمے نے آنکھیں کھولیں, بغیر سوزیوں کے تقدیر بندہ لے آئے نا تو اسے بھی جاگ کے سن لیا کرو. ہاں مطلب سریلے قصیدے, میں خود بھی سید شیعہ ہوں, صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, قصیدے اچھے لگتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ باتیں بھی سن لیا کرو, یہ بھی کہیں نہ کہیں کام دیتی ہیں. لہٰذا جی دعا نہیں پہنچتی, مرنے والے کو ثواب نہیں ہوتا. یہ شیعہ سنی اکٹھے ہوتے ہیں, کھانے پکتے ہیں, برادری کھانے کھاتی ہے, دوست احباب آتے ہیں اور جی دعا مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے کو دعا کا ثواب ہوگا. سب غلط ہے. عمل کام آئیں گے, مرنے کے بعد دعا کا ثواب نہیں پہنچتا. چپ رہو گے مجھے افسوس ہوگا. میری ایسے ذہنوں سے اپیل ہے کہ اگر مرنے کے بعد دعا میت کو نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, متوجہ سر, آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. ہاں ہاں جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. بھائی سوچنا تو چاہیے نا کہ اگر میت کو, مرنے والے کو مرنے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا پھر ہمیں بتایا جائے نماز جنازہ کیا ہے. اور اگر دعا نہیں پہنچتی پھر جنازے کا تکلف چھوڑو. ویسے بھی کچھ لوگوں کے بڑوں کی سیرت ہے جنازے چھوڑ جانا. کمال آپ کرتے ہیں جی. اچھا ایک بڑی عجیب صورت پر اجازت تو ہے جی, میں تھوڑی بات کر رہا ہوں, مہربانی. مجھے ویسے پتا ہوتا نا کہ آج ذاکری کا یہ عالم ہے تو میں بھی 2-4 سوزی لے ہی آتا. مطلب شاہ جی کو آپ بھرپور سن رہے تھے, قصیدوں کا لطف لے رہے تھے, کیپ والا بندہ آیا نہیں تے بندے ڈیڈ ہوئے نہیں, پتہ نہیں ہو ساڑھے نال کی بنن لگا. اس کر کا جواب دے یا علی, یا بہت شکریہ. ذرا زحمت تھوڑا بیدار ہو کے فریش ہو کے میری بات پہ دھیان دیں کہ جی مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا. قبلہ اپنی بات پہ ڈٹ جاؤ. ثواب نہیں پہنچتا تو بس کہو کہ نہیں پہنچتا. اس کا مطلب ہے پہنچنے کا رستہ ہی نہیں ہے.
تبھی نہیں پہنچے گا نا، رستہ ہوتا تو پہنچتا. آپ کہتے ہیں جی مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا، جب مرنے کے بعد نہیں پہنچتا تو پھر کچھ بھی نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن میت جا رہی ہوتی ہے، مولانا ساتھ ساتھ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، مرنے والے کا بیٹا بھائی رو رہا ہوتا ہے، قبلہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. بیٹا شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والے کو، میت کو رویا جائے، اس کے عذاب اس کو پہنچتا ہے. یہ قبر ون وے ٹریفک ہے، عذاب پہنچ جاتا ہے، ثواب. بولے ماشاء اللہ، زندہ ذہن بیٹھے سارے جواب دیں جی بسم اللہ. مطلب سوچنا تو چاہیے نا کم از کم. اور اس مقام پہ کیونکہ ہمارے بارے میں کچھ ذہن بنا دیے گئے ہیں کہ جی یہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں بزرگان دین کا احترام نہیں کرتے، صحابہ کبار کا کوئی احترام سے ان کا ذکر نہیں کرتے، ازواج النبی امہات المومنین کی بات نہیں کرتے. ہو بھائی میرے، نفرتیں پھیلانا چھوڑ دو. ہمارے محسن نقوی شہید کہا کرتے تھے ٹائم محبت کے لیے نہیں ملتا. لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکال لیتے. لہذا نفرت والی بات نہیں ہے. آل محمد کے ممبر کی ایک تہذیب ہے، ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. لہذا نہ کسی کی توہین کرتے ہیں، آل محمد کے ممبر کا تقدس ہے. لہذا میں کلیئر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بارے میں غلط فہمیاں دور ہو جائیں. یہ جو بات ہو رہی نا ثواب میت کو رونے کو عذاب پہنچتا ہے، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کی زندگی میں بھی لوگوں نے پوچھا. میں نے جب تک سیرت النبی شبلی نعمانی کی وہ بک نہیں دیکھی تھی، میرے ذہن میں یہی تھا کہ رونے والے رو گے تو میت کو عذاب ہوئے گا. میں سمجھتا تھا یہ مسئلہ انڈیا اور پاکستان کا ہے. واقعی قبلہ میرے ذہن میں میں بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں تب یہی تھا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جی میت کو رویا نہ جائے، میت کو عذاب ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں. وہ شبلی نعمانی کی کوئی 80 سال پہلے کے وہ ایک چھپی ہوئی کتاب سیرت النبی میرے، کیونکہ آج کل یہ ہو رہا ہے نئی کتابیں چھپ رہی ہیں لیکن ٹائٹل وہی ہے، میٹر بدلا جا رہا ہے. جس کے گھر میں پرانی کتابیں ہوں وہ جیسے مکان کی رجسٹریاں سنبھالتے ہو نا، ایسے پرانی کتابیں سنبھال کے رکھا کرو. ہاں غنیمت ہے، خدا کی قسم وجود غنیمت ہے، ان باتوں کی قدر کیا کرو. یہ ایسے بزرگ دادا ابو کی کتاب ہے، یار ہمارے کام کی نہیں ہے بیٹا لے جاؤ، نہ انہیں سنبھال لو، سنبھال کے رکھو. وہ چیزیں ان میں ہیں، وہ نئی کتابوں میں ہے ہی نہیں. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ کے زمانے کی بات پڑھ کے میں تو پریشان ہو گیا کہ ایک مسلمان نے کہا، میں ادب سے بات کر رہا ہوں، ایک مسلمان نے کہا بی بی سے، ام المومنین آپ ایک مسئلہ بتائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کو رونے سے میت کو عذاب پہنچتا ہے. متوجہ ہیں ویسے آپ؟ میت کو بی بی سے پوچھا گیا، ام المومنین سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کو رونے سے میت کو عذاب پہنچتا ہے. بھئی ام المومنین نے اخیر کر دی. ام المومنین کہتی ہیں اگر رونا گناہ ہے تو عذاب رونے والے کو ہونا چاہیے، مردے کا کیا قصور ہے؟ لو دیکھو کمال نہیں ہوگے. لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے، چلو ہماری نہ مانو، امی جی کی تو مان لو. ام المومنین کی بھی آپ نہیں مان رہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، بات مجھے اپنے مقصد کی طرف آنا، یہ ضمن درمیان میں بات آ گئی. اگر میت کو، اگر مردے کو عذاب یا ثواب نہ پہنچتا ہوتا تو ہر بندے کی جنت جہنم کا فیصلہ قبر کی پہلی رات میں ہو جاتا. یہ قیامت کا دن مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اوہ متوجہ سرکار آپ جیئے جی، آپ زندہ و سلامت رہیں. لہٰذا ہم آل محمد کا ذکر کر کے بھی اپنے مرحومین کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ جن کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی، ان کے وسیلے کے بغیر دعا کیسے قبول ہو سکتی. لہذا ہم جب بھی دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ واحد قبیلہ ہے جو اللہ کی نماز میں شامل ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ ہم صحابہ کبار کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن خدا را مہربان مسلمان آپ بھی تھوڑا دھیان فرمائیں کہ صحابہ اور اہل بیت کو آپ ایک
तरकड़ी में मत तोलें। हुजूर के सहाबा का अपना मकाम है, हम एतराफ़ करते हैं उनकी खिदमात इस्लामी का, लेकिन सहाबियों की नमाज भी नहीं होती जब तक वो भी आले मोहम्मद पे दरूद ना पढ़। आपके जहन में फ़र्क ही नहीं आ रहा कि दोनों कबीलों का क्या फ़र्क है। आप समझते हैं ना जी बस ठीक है, हमने लिख लिया दीवार पे सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस, लिहाजा अगले 15 साल के बाद जो नस्ल आएगी उनके जहन में बैठ जाएगा कि सहाबा और अहले बैत दोनों बराबर है। सहाबा और अहले बैत बराबर तू कैसे करेगा? सहाबी तो खुद बराबर नहीं है। अगर सारे सहाबी एक रुतबे के होते तो कुछ सहाबियों के नंबर क्यों लगते? परेशान तो नहीं हो गया सहाबा किराम? चले जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आप जी हैं, आपके साए औलाद के सरों पे कायम और दायम रहें। बुजुर्ग सरमाया होते हैं, मेरी बात पे ध्यान दें सरकार। सहाबा किराम में से एक सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। 5575 हदीसें बयान की। रसूल अल्लाह के पास 3 साल रहे। जी बिस्मिल्लाह, मेरी मजबूरी है माइक, ठीक है। और वो सहाबा किराम जो 21 या 22 साल रसूल अल्लाह की सोबत में बैठे, उन्होंने जो हदीसें बयान की, कुतुबे अहादीस का मुताला फरमा लो, उनकी 22 साल रहने वालों की, 22 साल रसूल अल्लाह के पास बैठने वालों की बयान करदा हदीसों की तादाद 100 से ऊपर नहीं जा रही। जो 22 साल रहे वो 100 हदीसें पूरी बयान न करें, और जो 3 साल रहे वो 5500 बयान कर जाए। तो हमारे मुसलमानों के उलमा पता क्या कहते हैं? तुम शिया ज़मीनी हक़ायक़ आसमानी, तुम तो सब हकीकत के करीब तो तुमने आना नहीं, पता नहीं किसी की तुम्हें बद्दुआ है, तुम तो जज्बाती लोग हो, तुम्हें वाक़े का पता होता नहीं और तबसरे शुरू कर देते हो कि भला तलखी ना करें। वाक़या क्या था? कहते हैं असल वाक़या ये था कि रसूल अल्लाह दूध पी रहे थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तशरीफ़ लाए, हुजूर ने अपना बचा हुआ दूध हज़रत अबू हुरैरा को पेश किया। बस बचा हुआ दूध पीने की देर थी, इनशराह सदर हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह का हाफ़ज़ा इतना ज़्यादा हो गया कि बाकी सहाबी उनका मुकाबला नहीं कर सके। लोगों के पास सोचने का वक्त नहीं है, जो मोहम्मद का जूठा दूध पी ले उसका मुकाबला सहाबी कर नहीं सकते, और जब मोहम्मद की जुबान चूस के जवान हो जाए उनके मुकाबले कैसे हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। आप जी आप जिंदा हो सलामत आ जाए बाबा जी, तशरीफ लाए। हाँ, मेरे बाद सरकार है बाबा सैयद ज़ैगम बादशाह जी तशरीफ़ ले आए हैं, और आप मेरे ख्याल आपको तसल्ली हो गई होगी, ये कोई सुरीला बंदा पीछे भी है, लेकिन मौलवी जब आते हैं तो इन्हें खुदारा गौर से सुना करो, क्योंकि जब तक बेसुरा बंदा नहीं सुनोगे सुर की कदर नहीं है। ज़्यादा ज़ाकिरों को बेहतर सुनने के लिए मौलवी सुनने ज़रूरी है। अच्छा, अब बात मैं जल्दी है, पहले भी जल्दी थी, शाह जी आ गए, मेरे भाई हैं और मैं ज़्यादा उनको बिठाना भी नहीं चाह रहा, और नाज़िम मिंबर ने जो टाइम दिया है उसी के अंदर मैं गुफ्तगू आपसे मुकम्मल करना चाहता हूँ। अपील मैंने क्या की थी कि जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ा जाए वो अलैहिस्सलाम है। ये मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, कुरान मजीद है, सूरह साफ़ात, खुदा फरमाता सलामुन अला आले यासीन, अल्लाह फरमाता यासीन की औलाद पे मेरा सलाम है। मेरी मुसलमानों से अपील है, इमाम हुसैन को बेशक रज़ी अल्लाह कह लो, लेकिन पहले बताना पड़ेगा कि यासीन कौन है। आप जी हैं, आप जिंदा हो सलामत रहे। हाँ, जो यासीन है उसकी जो औलाद है वो दुरूद वाले हैं, वो सलाम वाले हैं, उन्हें अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। देर ज़्यादा होती जा रही है। मिंबर कूफा पे मौला कायनात अली बादशाह खुतबा दे रहे थे मस्जिद कूफा में। ये हमारी मोतबर किताब बिहार में ये मौजूद है। तौहीद के बाद अली ने रिसालत की बात की। आज जब बंदे हमारी जान खाते हैं ना, शिया अली को अल्लाह से मिला देते हैं, तो मैं इनके फ़िक्र दुरुस्त करवाता हूँ। हम कौन होते हैं अली को अल्लाह से मिलाने वाले? अली ने हमें अल्लाह से मिला दिया। हम उस अल्लाह को मानते हैं जिसे अली सजदे करता था। तौहीद की गुफ्तगू करने के बाद अली अलैहिस्सलाम ने रिसालत पे बात की।
اور جب رسول اللہ کی گفتگو کر رہے تھے، رسالت پہ خطبہ دے رہے تھے، مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس بندے نے کہا یا علی مجھے حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ حدیث مجلسوں میں ریگولر جو بیٹھتے ہیں انہیں وہ حدیث یاد ہے، آپ کو یاد ہے، میں ایک لفظ کہوں گا آپ پوری حدیث پڑھ لیں گے۔ رسول اللہ نے کہا کنت نبیم و، ماشاءاللہ میرے خیال ہے میں ٹھیک ہی آ گیا تھا، کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین، یہ حدیث تھی۔ اس کے بارے میں اس نے پوچھنا تھا اور اس نے علی علیہ السلام سے کہا کہ جی یا علی ایک مہربانی کریں، حضور کی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور نے کہا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین۔ کتنے بندے دھیان دیتے ہیں، کتنے نہیں دیتے۔ جب علی نے کہا نا کون سی حدیث ہے، اور اس نے حدیث پڑھ کے کہا کنت نبیًا، علی مسکرا کے فرماتے ہیں کنت ولیًا۔ اوہ ہو متوجہ سب آپ جی ہیں یا علی، علی فرماتا کنت ولیًا و آدم بین الماء والطین۔ آدم مٹی و پانی والے پروسس میں تھا، وہ نبی تھا میں ولی تھا۔ جن مسلمانوں کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی وہ حضرت عمر کی شاگردی میں چلے جائیں۔ صحابی رسول نے، ہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے کے مور کا اپنے دور کے مکے کے مفتی اعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے ابن حجر مکی، جس مفتی اعظم کا نام ہے، اس نے صحابی رسول کا حضرت عمر کا فرمان دی ہے۔ وہ کہتے ہیں لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ حضرت فرماتا ہے کائنات کا کوئی بندہ شریف بانی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ یا علی، لہذا علی فرماتا کنت ولیًا وآدم بین الماء۔ وہ جو بندہ کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا، اس کا ساتھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب علی نے کہا نا کنت ولیًا، بیٹھے ہوئے نے کھڑے ہوئے کے پاؤں کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اس نے کہا یار، اس نے کہا پہلے بڑے بھائی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم کنت نبیہ نہیں سمجھے تھے، اور یہ کہہ رہا کنت ولیہ۔ لیکن کھڑا ہوا بندہ سنبھل کے اس نے کمال بات کر دی۔ اس نے کہا یا علی میں مطمئن ہو گیا ہوں، جو ابھی آپ نے کہا ہے میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ جو پوچھنے میں آیا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں۔ یا علی آپ کے علاوہ شاید یہ مرحلہ کو طے نہ کرتا۔ علی فرماتا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی حضور فرماتے ہیں کچھ نہیں تھا، میں نبی تھا، جب تھا ہی کچھ نہیں، وہ تھے کہاں؟ اب میری بات نہیں ہے، آپ کے مولا کی بات ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں حضور کے نور کو رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریہ، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تو کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان یزیل من یزیل الاشیاء پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الکریم الاکرم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان العظیم العظم پڑھا۔ علی فرماتے ہیں پردوں میں جب یہ نور تسبیحیں پڑھتا گیا، پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملات سے اسی نور کے صدقے میں کچھ دریا خلق کیے، ان دریاؤں میں اترنے کا اسے حکم دیا۔ سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا حلم میں اترا، حلم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی میں اترا، تقوی کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا انابت، انابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیات، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب یہ نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل
رسل ہے۔ اللہ خطاب دیتا رہا، یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا۔ جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,00,000 کے کم 24,000 پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے۔ خدا را مجھے بول کے بتاؤ، جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور مسلمانوں، تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ جو رسول اللہ کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہے، اور جسے محمد کہہ دے یا علی لحمو کا لحمی، علی تیرا لہو میرا لہو ہے۔ خدا درجات پر وقت تمام ہو گئے، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم میرے استاد گرامی قدر، میں اپنی گفتگو کبھی بھی مکمل نہیں کرتا جب تک قبلہ کیا کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی بات ان کی پبلک تک نہ پہنچائی جائے۔ مبلغ اعظم قبلہ فرمایا کرتے تھے بچے 2 گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، یا نان کے گھر میں یا داد کے گھر میں۔ نان کے گھر میں بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے نانی اٹھا کے کہتی ہے سارا نانے پہ، اور اسی بچے کی خبر دادی کو ملے، دادی کہتی ہے پورا دادے پہ ہے۔ بچہ ایک ہے، نان کے اپنے جیسا کہتے ہیں، داد کے اپنے جیسا کہتے ہیں، رنگ نقش ٹھیک ہوں، اچھی چیز کو ہر کوئی اپنے جیسا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بات میں بڑی جلدی کلوز کر رہا ہوں۔ بات قبلہ فرمایا کرتے تھے یہ تو نان کے داد کے دنیا داری کی باتیں ہیں۔ مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے ایک بچہ اللہ کے گھر آ گئے۔ بہت شکریہ۔ اور پیغمبر آخر 3 دن کے بعد 13 رجب کو علی کعبہ میں آتے ہیں، 16 رجب کو جس دیوار نے علی کی ماں کو راستہ دیا تھا اسی دیوار نے رسول اللہ کو راستہ دیا۔ حضور گیٹ سے نہیں آئے، دروازے سے نہیں آئے، اسی دیوار نے راستہ دیا، حضور تشریف لائے، اور ہاتھوں پہ علی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اماں فاطمہ، اماں فاطمہ، یا رسول اللہ چاچی ہے، اللہ کا گھر ہے، جینین رشتے سے بلائیں، لقدی چاچی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اماں فاطمہ۔ حضور فرماتے ہیں علی کی ماں کو اپنی ماں اس لیے کہہ رہا ہوں قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے علی کی ماں محمد کی ماں ہے، اور ماں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں، یار نہیں پیدا ہوتے۔ جی بسم اللہ سید، بسم اللہ سید۔ دادا جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ حضور نے علی کو ہاتھوں پہ لیا، 3 دن کے بھائی کو ہاتھوں پہ لے کے علی فرماتے ہیں اماں فاطمہ، وہی نان کے داد کے ذہن میں رہے، وہ اپنے جیسا، وہ اپنے جیسا۔ حضور فرماتے ہیں اماں فاطمہ، علی کی آنکھیں مجھ پہ نہیں ہیں، اماں علی کی پیشانی بالکل میرے جیسی ہے، اماں یہ ہاتھ دیکھ، اماں یہ سب مجھ جیسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رسول نے علی سے کہا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی، علی تو میں تو، تیری سلو میری سلو، تیری جنگ میری جنگ، تیرا لہو میرا لہو۔ ابھی نبی یہ کہہ ہی رہے تھے، عرش اللہ کی آواز ہے، جبرائیل جا محمد سے کہہ ذرا غور سے دیکھو علی کی آنکھیں عین اللہ نہیں ہے۔ او ہو متوجہ سرکار، آپ جیئے، آپ زندہ ہو سلام۔ یہاں ظہور کعبہ، ظہور کعبہ، نبی دا لبادہ، حسنین دا بابا، فاتح خیبر خندق، معراج دا ظاہر، نصاری دے خدا، مشکل کشا، حق دے ولی، علی دا نعرہ حیدری۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔
سلامت رہا۔ 3 دن کے علی نے نبی سے گفتگو کی، باپ محمد کے ہاتھوں پہ بولا تھا، بیٹا نیزے کی نوک پہ بولا تھا۔ آباد رہو، آباد رہو۔ پاک سیدہ تیرا ہائے کہنا قبول کر، اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ اور جب حکم آیا نا لائن کا، زینب پیدل چل کے آ، اللہ میرا معاف کر۔ بدماشوں کا ہجوم، سیدہ نے بازار میں پہلا قدم رکھا۔ کون سا درد ہے جو آپ کے ذہن میں نہ چل سکی وہ بی بی جس کے لہجے کو علی جیسا باپ ترستا تھا کہ وہ کبھی میری زینب مجھ سے بولے، کبھی مجھ سے بات کرے، کبھی مجھ سے کچھ کہے۔ دین محمد پہ وقت پڑا، علی کی بیٹیوں کو بازار آنا پڑا، اور جب بازار میں چلنے کا راستہ نہ ملا، ہجوم تھا بے غیرتوں کا، بدماشوں کا، نہ چل سکی نا جب سیدہ نیزے کی نوک پہ حسین کے سر کو دیکھا، جب بی بی نے نیزے والی نوک پہ حسین کی طرف دیکھا، حسین کی آنکھیں بند ہو گئی، دیکھے کہتے ویر تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، مجھے قتل ہوتے نہیں دیکھو حسین آنکھیں کھول، حسین زینب کی مقتل دیکھ، حسین میری ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا اور میری لاش بازاروں میں، یہ لفظ بی بی نے کہے یا نیزے والے حسین نے، نیزے کی نوک پہ سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، سورہ کہف محمد کے بیٹے نے نیزے کی نوک پہ پڑھا۔ جو بازار کے تماشائی لوگ تھے نا، سیدو مجھے معاف کریں گے آپ، جو تماشائی لوگ تھے وہ 2-2 4-4 ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں تو کہتے تھے باغی مارا، یہ کیسا باغی ہے جس کا جسم بھی ساتھ نہیں اور قرآن اس کا سر پڑھے جا رہا ہے۔ جب بازار کے لوگ تقسیم ہو گئے، راستہ علی کی بیٹی کو مل گیا، اور جب چل رہی تھی نا بازار میں، تب سر حسین کو دیکھ کے کہہ رہی تھی ویر تیرا شکریہ، آباد رہو، آباد رہو، بی بی تیرا رونا قبول کر لے، اللہ اس غم کے سوا تمہیں کوئی غم نہ دے، اولاد زہرا کے اجڑنے کا صدقہ اللہ تمہیں بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے۔ سیدہ چند قدم چلی، ایک لفظ میرا خیال آپ ہر درد سمجھتے ہیں، چلی ہے سیدہ، اب میں وضاحت نہیں کر سکوں گا، اللہ جانے امت کے پاس رسیاں کم تھی، جتنے قدم بڑی بی بی چلتی تھی اتنے قدم حسین کی منتوں والی سکینہ کو چلنا پڑتا تھا۔ چند قدم سیدہ سکینہ، بی بی کا صدقہ تیری بیٹیوں کے اللہ نصیب نیک کرے، مومنوں کی بیٹیوں کو اللہ کوئی دکھ نہ دے، بلکہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو۔ یہ رشتے بیٹیوں کا وکر ہے، اللہ نے رشتے کچھ ایسا بنایا ہے۔ حسین کی مرادوں منتوں والی بیٹی، ایک رہائشی مکان کا سوق حمیدیہ میں دروازہ کھلا، ایک 7-8 سال کی بچی کی نظر بی بی سکینہ پہ پڑی، دیکھتی وہ واپس اپنے گھر میں دوڑی ہے، اماں اماں، ماں کو ڈھونڈتے یہ چھت پہ گئی، چھت پہ ماں محلے کی عورتوں کو لے کے قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے چھت پہ بیٹھی بھی تھی، اور جب نیزے والے قاری نے قرآن پڑھا، اس کی ماں اپنی ہمسائی عورتوں کے ساتھ قیدیوں کو بھول کے حسین کا قرآن سننے میں محو ہو گئی کہ یہ کیسا قاری ہے، کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، جسم بھی ساتھ نہیں، قرآن پڑھے جا رہا ہے۔ یہ عورتیں محو تھیں یا اس کی بچی آوازیں دیتی دیتی چھت پہ جا کے ماں کا کندھا ہلا کے کہتی ہے اماں نیزے والا قاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی قید، آباد رہو یار، اماں نیزے والا قاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ۔ اماں اللہ جانے کب کی پیاسی ہے، اللہ جانے، اماں آپ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ اگر کوئی قیدی خوش ہو کے کسی دوسرے کو دعا کرے اللہ دعا بڑی جلد سنتا ہے، اماں جلدی کر مجھے پانی کا پیالہ دے، یہ بچی بہت پیاسی۔ اماں میں 2 منٹ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہی ہوں، یہ اتنا تھکی ہوئی ہے، اتنا بھوکی اور پیاسی ہے، یہ چھوٹی قیدن گرنا چاہتی ہے، گلے کی رسیاں گرنے نہیں دیتی، اور میں صدقے اور مجھے معاف کر دینا کسی کا دل نہ دکھ جائے، اماں جلدی سے مجھے پانی کا پیالہ دے، میں اسے چھوٹی قیدن کو جا کے پانی پلاتی ہوں، اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، خوش ہو کے
مجھے دعا دے گی، اور میں اپنی دعا یہ کرواؤں گی، قیدن دعا مانگ جیسے تو اجڑی ہے اللہ میں نہ اجڑ۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا پانی بھی لے جا، اور جب وہ قیدن تیری دعا منگوائے ایک دعا میری بھی منگوانا۔ اماں آپ کی دعا کون سی ہے؟ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا قیدن سے کہنا میری اماں کے لیے دعا کرے، اللہ میری اماں کو مدینے لے جا، اور میں صدقے آباد رہو۔ درد والے لوگوں کو وضاحت نہ بھی کی جائے، آپ سیدوں کا دکھ سمجھتے ہیں۔ یہ بچی پانی، بڑی جلدی کر رہا ہوں، یہ بچی پانی کا پیالہ لے کے بازار میں آئی، تقدیر اسے سیدہ زینب کے سامنے لائی۔ اس بچی کے ہاتھ پہ پانی کا پیالہ ہے، ذاکر مولوی کا کمال نہیں ہوتا آنسوؤں میں، جس پہ سیدہ کا کرم ہو پرسہ ہو جاتا ہے۔ پانی کا ہاتھ پہ پیالہ اور دیکھ کے بی بی زینب کو دیکھ کے کہتی ہے اے بزرگ قیدن، میں ایسی چھوٹی قیدن کو پانی پلانا چاہتی ہوں۔ بی بی کہتی ہے جب سے اس شہر میں آئے ہیں لوگ پتھر لے کے آتے ہیں، بیٹا تو پانی لے کے کیسے آ گئی؟ یہ کہتی ہے میری ماں کہتی ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی سنتا ہے، ایک میری دعا ہے ایک میری اماں کی دعا ہے۔ بی بی زینب نے آواز دی سکینہ دعائیں پہلے پانی آباد رہو یار آباد رہو، سکینہ دعائیں پہلے پانی بعد میں۔ عزادارو یہ بچی مزید قریب جا کے کہتی ہے اے چھوٹی بی بی، اے چھوٹی قیدن یہ پانی پی لے۔ سیدہ سکینہ نے کہا پانی نہیں دعا بتا۔ یہ بچی آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، یہ بچی کہتی ہے دعا مانگ جیسے تو اجڑی ہے۔ یہ کہنا ہی آسان، اللہ میں نہ اجڑ جاؤں۔ حسین کی مرادوں والی بیٹی نے رسیوں والے ہاتھ اٹھا کے آسماں کو دیکھ کے کہا میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں کوئی نہ اجڑے۔ ابھی ہاتھ سیدہ کے دعا والے نیچے نہیں آئے، یہ بچی آواز دے کے کہتی ہے اے چھوٹی قیدن ایک احسان اور کر دے، اسی طرح ایک دعا میری اماں کے لیے مانگ دے، اللہ میری اماں کو مدینے لے جائے۔ مدینے کا نام آنا تھا، بہت قریب جناب فضا کھڑی تھی، فضا دیکھ کے کہتی ہو میرے بیٹا تیری اماں مدینے جانے کی دعائیں کیوں مانگتی ہے؟ یہ بچی کہتی ہے مجھے زیادہ تو نہیں پتا، میری ماں کے مرشد مدینے میں رہے، اور میں صدقے میری ماں کا مرشد گھرانہ، میری ماں کے مرشد مدینے میں ہے۔ اور میری ماں نے جن بیبیوں سے قرآن پڑھا تھا نا، ہمارے مولا کی بیٹیاں، میری ماں ہر سال ان کا سلام کرنے جاتی ہے، اس سال نہیں جا سکی اس لیے دعائیں منگوا رہی ہے۔ جب کہا نا میری ماں نے جن بیبیوں سے قرآن پڑھا تھا، آخری فقرے بی بی فضا کہتی ہے تجھے ان بیبیوں کے نام معلوم ہے؟ یہ بچی کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بزرگ قیدن وہ چھت پہ میری ماں، میں پوچھ دیتی ہوں اماں یہ قیدن پوچھ رہی ہے تیری مرشداتیوں کا نام کیا تھا؟ اس کی ماں جھڑک دے کے کہتی ہے واپس آ جا، ہمیں ان قیدیوں کی دعا نہیں چاہیے۔ بیٹا تو نے خیال ہی نہیں کیا لوگ شراب پی رہے، بغیرتوں کے مجمع میں علی کی بیٹی کا نام کیسے لوں؟ اس وقت سیدہ زینب نے مڑ کے دیکھا، بی بی نے اجازت دی، سیدہ کی اجازت کا ملنا تھا۔ فضا رو کے کہتے حبیبہ تیرے مرشد مارے گئے، ہی زینب تیرے بازار میں علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ